ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 کے سوالات شروع کرتے ہیں شیخ محترم۔ جیسے کہ ہم قربانی کے ایام سے گزر رہے ہیں، قربانی کو لے کر بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے قربانی سے متعلق کہ قربانی کے جانور میں عیب کو لے کر ہمارے بہت سارے ساتھی بے شمار سوالات کرتے ہیں کہ کسی کا یعنی سینگ ٹوٹ چکا ہے، کسی کے کچھ پیٹ میں یا کسی دم کے اندر سوراخ پڑ گئی ہے، یا گلے کے پاس کچھ زخم ہو چکا ہے۔ یہ سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، تو ایک ہمیں جواب چاہیے تھا کہ وہ کون سے عیب ہے جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ممکن نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اولاً تو انسان کو ایسے ہی جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہر قسم کی عیوب، چھوٹے بڑے عیوب سے پاک ہو، خوبصورت ہو اور تندرست ہو۔ ایسے ہی جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، یہ چیز تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کچھ عیوب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے متعین فرما دیے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت برا ابن عازب کی حدیث سنن کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ راوی حضرت برا اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میری یہ انگلیاں آپ کی انگلیاں ہم سے بڑی تھیں، ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں جو قربانی میں نہیں چل سکتے ہیں۔ ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا مریض جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، اور ایسا کمزور جس کی ہڈی کے اندر گوشت بھی وہ گودا بھی نہ رہ گیا۔ یہ 4 عیب اللہ کے رسول متعین فرمائے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں ان سے زیادہ جو عیب ہوں گے انہی پر قیاس کیے جائیں گے۔ جب یہ جائز نہیں ہے تو ان سے، مثال کے طور پر اگر لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جس کی ایک ٹانگ ہی نہ ہو، ہے کہ نہیں، تو اس سے بڑا عیب اس کی درجہ اولا نہیں جائز ہوگی۔ آپ نے کانے کے کہا جو کیا ہو، نابینا ہو، ہے کہ نہیں ہے۔ کانا کس کو؟ کانا ایک کان جس کی ایک آنکھ جس کی خراب ہے، وہ کانا ہے نا، اور دونوں آنکھیں وہ کیا ہے، اندھا ہے، تو بالکل اندھا ہو۔ تو جو عیوب اس سے زیادہ ایسے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جب تابعین نے حضرت برا سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ عیب مجھ کو پسند نہیں ہے۔ کہا اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو تم اپنے پاس رکھو، لیکن لوگوں کی عبادت کو، لوگوں کی قربانی کو خراب نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم عیب ہے۔ یہ تو جواز کا معاملہ ہے، لیکن استحسان کا معاملہ، استحباب یہ ہے کہ ہر قسم کا عیب کسی بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو سنن ابو داؤد وغیرہ، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ اور متعدد طرق سے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں، ہے کہ نہیں ہے۔ تو گویا علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسے عیب ہے، کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، یعنی جسے عیب سمجھا جاتا ہے، بہت سے عیب ہوتے اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اس کے کان میں تھوڑا سا سوراخ ہے، اسے کوئی عیب نہیں سمجھتا، ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو اس قسم کے عیوب ہیں، کان میں ہے، اس کے سینگ کے اندر عیب ہو گیا ہے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے خاص طور پر، اب اس میں فقہا نے کہا کہ آدھے سے زیادہ ٹوٹی ہو یا کھول نکل گئی ہو تو جائز ہے، اور اگر وہ جڑ باقی ہے نہیں ہے تو بھی ناجائز، جڑ نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ یعنی یہ سب قیود جو لگائی گئی ہیں اس پر شریعت پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے تو یہ کہ وہ بہترین جانور کا انتخاب کرے، لیکن جہاں تک ناجائز ہونے کا ہوگا، یہ 4 عیوب پائے جائیں گے تو ناجائز ہے، اور اگر 4 عیوب نہیں پائے گئے تو جائز ہوگا۔ البتہ آپ یہ کہیے کہ اگر کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ناپسندیدہ ہے
ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا کان کٹا ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام نہیں کہہ سکتے۔ دم کٹا ہوا، دم کٹی ہے، دیکھیں دم دو قسم کی ہے، ایک دم وہ ہے جو عام جانوروں کی ہے، اور ایک دم جو چھترا ہوا کرتا ہے جس کے وہ اس کی ایک اہمیت ہے، جو پیچھے رہتا نہیں اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، وہ چربی جس میں رہا کرتی ہے، اور اس کی ایک قیمت ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ناقص ہے، جی وہ ناقص ہے۔ لیکن جس کی دمیں عام طور پر ہیں کہ ان کے کٹنے نہ کٹنے سے اس کے جو اصل ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کی جائز ہوگی۔ جی جی، یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ عیب جو بعض ہیں اس میں سے، یہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یہ عیب اگر آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ ہاں جی ہاں، یہاں پر متعین کیا جائے گا کہ یہ سارا حکم کس پر ہے؟ قربانی خریدنے سے پہلے ہے، لیکن قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اگر یہ چھوٹے قسم کے معمولی عیب ہیں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے متعین کرنے کے بعد یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر متعین کر دینے کے بعد لنگڑا ہو جائے تو پھر بھی انشاءاللہ اس کی قربانی کی جائے، اور سلف سے ثابت ہے، ایسا سلف سے ثابت ہے کہ لے کر کے آ رہے تھے اور کیا ہوا کہ اس گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، خرید کر کے لے آ رہے تھے، ٹھیک ہے اس کی قربانی کرو، اس لیے کہ جب آپ نے لیا تھا اور متعین کیا تھا تو صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ جی اگرچہ کانا بھی ہو جائے، کانا میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ یہ الگ ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ایک طریقہ کیا ہے؟ جواز کا ہے، اور ایک طریقہ کیا ہے؟ احتیاط کا ہے، اور اس سے اگر انسان کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے استطاعت دیا ہے، جیسے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو بدل کر کے گوشت میں استعمال کر لے، دوسرے اس کے بدل خرید کر قربان کر لے، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ لیکن عام طور پر جس میں استطاعت نہیں ہے، آپ کیوں اس کو جو ہے اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ اس کی جائز ہی نہیں ہے؟ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دودھ دینے والا جانور اور حاملہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، دودھ دینے والے جانور کی قربانی ناپسندیدہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دودھ والے جانور کو ذبح کر، اس لیے کہ اس سے دودھ کا جو اس کا بچہ ہے اس کو بھی ضرر پہنچ سکتا ہے، جس کے گھر میں چھوٹے بچے استعمال کے ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم حرام نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی حاملہ کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر خاص طور پر معلوم یہ ہوا کہ حمل کیا ہے، بعد میں ہم کو معلوم ہو رہا ہے، وہ جو ہم خریدے تم کو معلوم نہیں تھا، تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا ذبح کرنا کیا ہے، اس کا بھی ذبح کرنے میں شمار ہوگا جو اس کے پیٹ میں ہے، نہیں اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مردہ نکلو تو کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ظلم کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ ظلم کے دائرے میں کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ آپ جو ہے اس کو ماریے پیٹیے، لیکن اللہ کے نام پر آپ نے اس کو ذبح کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے حلال ہے وہ۔ یعنی چھوٹا بچہ جس کی قربانی تو جائز نہیں ہے، وہ اصل میں اس کی اپنی مستقل وجود بھی تو نہیں ہے نا، اس کا حکم کب ہوگا؟ جب اس کا مستقل وجود ہو جائے تو۔ جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مخنث جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، خاص طور پر بہت سے جانور تندرست رہتے ہیں تو کوئی عیب، یہ یعنی گوشت اس کی سے کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا وہ بلا شبہ جائز ہے، مخنث کی قربانی، خنثی جس کو کہا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج ہو سکتا ہے۔ جی اور اسی طریقے کا اس کے قریب کا کہ جو جانور جو آج کل غیر مسلم وغیرہ چھوڑتے ہیں اپنے مندروں وغیرہ پہ، کوئی لا کر بیچ دیتا ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ اولاً تو جو شخص پکڑ رہا ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے پکڑنا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا، اس نے خرید لیا تو اس کے لیے جائز کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا پردیس میں ایک روم میں رہنے والے ایک ساتھ کھانا کھانے والے افراد، کیا ایک فیملی ان کا شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ ایک فیملی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ لوگ ایک فیملی نہیں ہے، ہر ایک اپنا الگ کماتا ہے اور اس میں پیسہ جمع کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر ایک کی اپنے الگ الگ اس کا ایک وجود ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ لوگ بھی
لیکن غور کریں گے میری بات پر، وہ لوگ بھی قربانی کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے کیا وہ بھی اس فضیلت میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ لیکن اپنے گھروں پہ تو جو ہے جوہرا کر ہی رہے ہیں، لیکن یہاں بھی، لیکن اصل مقصد یہ گوشت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اب کہاں گوشت، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک بکری قربان کریں ہم کو گوشت مل جائے گا، ہے نا؟ تو اصل مقصد کیا ہے یہاں پر؟ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے، لیکن قربانی کی فضیلت سنی کہ ہاں بھائی یہ اتنی اہم عبادت ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اب کیا سارے مل کر کے ایک جانور کریں؟ تو اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث مسند احمد میں وارد ہے، ایک ضعیف حدیث مسند احمد میں وارد ہے، اور امام القیم رحمہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے اور اس پر دلیل کی بنیاد رکھی ہے۔ امام سندھی رحمہ اللہ جنہوں نے مسند احمد پر تعلیق لگائی ہے، انہوں نے اسے اس نظر سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ گویا اپنے ایک گھرانے کے حکم میں ہیں۔ وہ حدیث طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ساتھ اس طریقے سے ایک جگہ رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کیا ہے 1 درہم یا 2 درہم جمع کیا اس طریقے سے اور ایک جانور لے کر کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک آدمی اس کی سینگ پکڑے اور ایک اس کا پیر پکڑے اور اس طریقے سے اور اس کو ذبح کرو، یہ تمہارے لیے قربانی ہوگی۔ لیکن یہ حدیث صحت کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر صحت کو پہنچی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ دیار غیر میں رہ رہے ہیں اور 1-2 سال وہاں پر رہتے ہیں اور ان کا بھی کہ دل میں جذبہ ہے کہ وہ بھی قربانی کریں، قربانی کی فضیلت سارے لوگ مل کر کے حاصل کریں، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حدیث صحیح نہیں، اس لیے اس پر استدلال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ جی، مگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک آدمی کی طرف سے ہوگی قربانی، مگر سارے پیسے اگر جمع کرتے ہیں، وہی ہم نے کہا کہ اگر مقصد ہر ایک کا کیا ہے، شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارے بڑے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی رہتا ہے اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، جیسے آپ ہیں اور آپ ساتھ 4-5 آدمی رہتے ہیں، آپ کو شیخ مانتے ہیں، آپ کی بات اپنا بڑا مانتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنے نام سے کر لیجیے، کوئی بات نہیں، ہم کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہم نیک کام میں ہم نے جو ہے آپ کی مدد کی ہے، تو کوئی حرجہ نہیں اس طرح سے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ اس مرتبہ جمعہ کے دن انڈیا وغیرہ میں عرفہ کا دن ہے، بعض لوگ اس میں نقطہ نکالتے ہیں کہ جمعہ کا روزہ منع ہے، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس کا کیا جواب دیں؟ اللہ لوگوں کو ہدایت دے اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ اس پر غور کریں کہ جمعے کا روزہ منع ہے کس لیے؟ جمعہ کی خصوصیت کی وجہ سے روزہ رکھنا۔ انسان کس لیے روزہ رکھے کہ جمعہ کے دن بڑا اہم ہے، جمعہ کے دن بڑا مبارک ہے۔ رمضان میں جمعہ کا روزہ رکھتا ہے انسان، لیکن کس نیت سے رکھتا ہے؟ کہ یہ جمعہ کی خصوصیت ہے، کس لیے رکھتا ہے وہ؟ رمضان ہے۔ تو منع جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی خصوصیت کے پیش نظر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی آدمی کی نیت، کسی کی نیت اور ہے کہ مثال طور عاشورہ کا دن آ گیا، عرفہ کا دن آ گیا، تو کس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے؟ جمعہ کی نیت سے۔ کس نیت سے رکھ رہا ہے وہ؟ عاشورہ اور عرفہ کی نیت سے۔ تو کہاں وہ حدیث اس کے اوپر آئی کہ آپ نے بیان فرمایا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ جمعہ کی رات کو عام راتوں کے علاوہ ہٹ کر کے عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو عام دنوں سے ہٹ کر کے روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ دونوں میں کوئی تضاد ہے؟ اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم ہی میں ہے، آپ نے بیان فرمایا الا یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا تھا کسی دن، کسی تاریخ، کسی مناسبت سے، اور وہ مناسبت کس دن آگے پڑی ہے؟ جمعہ کے دن، تو اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا؟ اب ایک آدمی ہے، اس کی نیت ہے کہ یہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، وہ چاہے جس دن پڑھے، جمعرات کو پڑھے، منگل کو پڑھے، اتوار کو پڑھے، سنیچر کو پڑھے، اس کی نیت کس کی ہے؟ عرفہ کی ہے نا، تو گویا وہ روزہ رکھ لے۔ اسی لیے علماء اس حدیث کی شرح میں کرتے ہیں کہ جیسے انسان مثال کے طور پر ایک دن صوم داؤدی جو ہے، حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، تو جمعہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ اکیلے آئے گا تو روزہ نہیں رکھے گا اس دن۔
کسی آدمی نے کہا کہ ہماری ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمیں چھٹی رہا کر، جیسے بہت جگہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میری چھٹی رہے گی، میں اس کو غنیمت سمجھ کر کے روزہ رکھ لوں گا. اب جمعہ کا دن آ گیا تو روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے نہیں رکھ رہا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جس دن ہمارا بچہ جو غائب ہوا ہے آیا، ہمیں مل گیا، اس کے دوسرے دن میں روزہ رکھوں گا، نظر مان لیا. اور بچہ آیا کس دن؟ جمعرات کو، شام کو آیا، تو جمعہ کو روزہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا. تو حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے اپنے تمام ساتھیوں سے کہیں گے کسی حدیث کے اوپر بظاہر اسے دیکھ کر کے حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ علماء کے اقوال کو پڑھو آپ اس میں. مجھے معلوم ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور بعض کہتے ہیں حرام ہے، جن میں ہمارے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ بھی ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہاں اگر عرفہ کے دن جمعہ کو آیا تو روزہ نہ رکھنا، بلکہ انہوں نے کہا ہے الا یہ کہ کوئی وہ دن آ جائے یا نظر کا روزہ، اور ایسے انہوں نے مثالیں دی ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ تکبیرات کس دن بلند کرنا شروع کریں اور کب ختم کریں، کس تاریخ؟ بھائی دیکھیے، تکبیرات کس دن بلند کرنا شروع کریں، یہ پہلی تاریخ سے بلند کرنا شروع کریں اور آخری ایام تشریق تک چلے گی. لیکن علماء کہتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن علماء فقہا کہتے ہیں تکبیرات دو ہیں، ایک تکبیر مطلق ہے، ایک تکبیر مقید ہے. تکبیر مطلق ہے، مطلق تکبیر پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک ہے. یعنی مطلق کا معنی کوئی اس کے لیے وقت اور کوئی جگہ نہیں ہے. جیسے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے منقول ہے معلقاً کہ وہ ان دنوں میں یعنی عشرے ذی الحجہ میں بھی بازار میں نکل جاتے تھے اور تکبیر کہتے تھے. ان کی تکبیر کو سن کر کے لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کرتے تھے. اور یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے. اللہ کے رسول سے حدیث ہے کہ ما حلل محلل الا بشر، ما کبر مکبر الا بشر. کوئی لا الہ الا پڑھنے والا جب لا الہ پڑھتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے. کس کی؟ جنت کی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو مطلق ہے، وہ ہمیشہ ہے، جس جگہ ہے، رات کو ہے، دن کو ہے، صبح کو ہے، شام کو ہے، بازار میں ہے، دکان پر ہے، اپنے آفس میں ہے، اپنے گاڑی کے اوپر، کہیں بھی اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اور مقید فقہا کہتے ہیں کہ وہ عرفہ کی صبح سے لے کر کے ایام تشریق کی عصر تک ہے. یعنی ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ عرفہ کی صبح سے لے کر کے کہاں تک ہے؟ اس پر کوئی حدیث ہے؟ میں آپ نے پہلے کہہ دیا کہ میں اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں، یہ مطلق مقید کرنا جو ہے نہیں، کوئی حدیث نہیں. تو کیسے، کس بنیاد پہ؟ علماء کے اس کے اوپر عمل تعامل چلا آ رہا ہے شروع سے، اس لیے فقہا نے قبول کیا ہے. اور یہ اس کی دلیل بعض صحابہ سے بھی ملتی ہے. جی ہاں، یعنی 9 تاریخ کی فجر سے؟ جی 9 تاریخ کی فجر سے اور 13ویں تاریخ کی عصر تک. عصر تک. جی. البتہ مطلق جو ہے وہ عصر کے بعد بھی جاری رہے گی. مطلق جو ہے وہ عصر کے بعد بھی، لیکن مقید کہاں تک رہے گی؟ عصر کے بعد. جی وہ بھی مطلق تو کب تک ہے شیخ؟ 1 تاریخ سے مغرب تک، ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے. نہیں، وہی مغرب تک وہ بھی ختم ہو جائے گی نا؟ جی لیکن عصر کے بعد جاری رہے گی. لیکن مقید کیا ہے؟ صرف عصر تک ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں یعنی کسی شہر میں کسی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو جائے تو کیا وہاں پر قربانی کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ کے یہاں عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے عید پڑھ لی؟ عید پڑھنے پر ہے، لوگوں کے عید پڑھنے، آپ کے عید پڑھنے پر ہے. اچھا، آپ کے عید پڑھنے پر معاملہ ہے، نہ کہ لوگوں کے عید پڑھنے پر ہے. جی تو آج کے دور میں جیسے شیخ محترم یہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب بہت ساری جگہوں پر ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے عید الفطر میں لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھی، ویسے ہی یہاں پر بھی اگر گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو گھر میں نماز پڑھے گا اس کے بعد فوری قربانی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے جب تک قربانی نہ کرے، جب تک نماز نہیں پڑھے گا وہ قربانی نہیں کر سکتا. جی اس کے نام کی جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز یعنی قربانی کا جو وقت بتایا ہے وہ عید کی نماز کے بعد بلکہ خطبہ سے پہلے ہو سکتی ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل کورونا کا ڈر لگا ہوا ہے، کیا عید کے دن بھی مسافہ اور گلے ملنے سے یعنی اس کورونا کے ڈر سے پرہیز کرنا چاہیے یا اللہ پر توکل کر کے مسافہ اور گلے مل لینا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، یہ دو صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس علاقے میں اس قدر منتشر ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ پرہیز کر لیجیے. لیکن کہاں ہے کہ اس علاقے میں ابھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ صرف ایک مشکوک معاملہ ہے، تو صرف مشکوک کی بنیاد پر اگر کوئی چیز سنت ہے، یہ صرف میں عید کے بعد کے مسافے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں، صرف ایک جائز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز عادات کے لحاظ سے ایک جائز سنت نہیں ہوگی ہے، لیکن عام طور پر مسافہ ہے، معانقہ ہے، سفر سے آنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اگر وہاں پر اس کا وہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی حرج ہے، بالکل کرنا چاہیے. سنت کو کیوں چھوڑ دیا صرف ایک موہوم چیز کی بنیاد پر. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے چمڑے کو خود بیچ کر کسی مسجد یا مدرسے میں صدقہ کر سکتا؟ کوئی حرجہ نہیں، خود بیچ کر استعمال کر لے، کوئی بھی کر سکتا ہے، صدقہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی اچھی چیز ہے، لوگوں کو دے، صدقہ کر دے، غریب کو دے دیا جائے. جی یعنی خود بیچ کر خود بھی استعمال کر سکتا ہے؟ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی کون سی ممانعت ہے. اچھا، صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت جیسے نہیں بیچا جا سکتا، اسی طریقے سے اس کا آپ چمڑا صلی بھی اللہ نہیں. علیہ وسلم نے اس کو منع تھوڑی فرمایا ہے. آپ نے کہا ہے بطور اجرت کے اسے نہ دو، یعنی قربانی کا جو وہ ہے وہ آئے کہ بھائی میں آپ کی قربانی کر دوں گا لیکن مزدوری میں آپ سے کچھ نہیں، مجھے آپ چمڑا دے دیجیے. آپ تو بطور اجرت کے نہ دیں آپ اس کو. تو بات تو ایک ہی ہوئی نا کہ یہاں پر ہم نے بیچ دیا، اس کا پیسہ اس کو دے دیا. بھائی جو ہے ایک بات کیسے ہوئی، بات ایک کیسے یعنی ہوئی. فائدہ پلٹ کے جب بھائی انسان کو فلک آنا ہی ہے. لیکن بسا اوقات نیت کا بھی تو فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بس نیت کا کوئی فرق نہیں انسان کے عمل میں. اس میں کہاں سے نیت آگے کیسے؟ مثال کے طور پر ایک ہی قلم ہے میرے پاس، یہ ہے نا، آپ ہم سے زبردستی لے لیں اور خرید لیں، دونوں میں فرق نہیں ہے نیت میں. آپ ہمارے اوپر زور دیں، ہم مجبور ہو کر کے آپ کو دے دیں، اور ایک ہم آپ کی دل کی خوشی سے دے دیں. ہم اس قلم کو آپ کو استعمال کے لیے دیں اور آپ کہیں کہ بھائی آپ کی نیت اگرچہ استعمال، لیکن میں اس کو جو ہے اپنے لیے مستقل بطور ہدیہ تحفہ کے لے رہا ہوں. تو نیت کا تو بہت بڑا دخل ہے نا. ایک ہی چیز ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے، ٹھیک ہے، وہاں پر اس نے مطالبہ کیا، یہ منع ہے، ٹھیک ہے. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت میں آ گیا کہ آپ اس کو اس طرح دیے، آپ اس کو خود استعمال کیجئے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے کے طور پر آ گیا تو اب آپ اس کی نوعیت بدل گئی ہے، اس کی نوعیت بدل گئی ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. چلیے علی کل حال یہ جائز ہے، اس پر آگے چڑھیے. اگلا سوال پیش کیجیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بے نمازی کا ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، اور اگر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں اس کا ذبیحہ جائز نہیں. فیصلہ کر لیجیے آپ. سمجھنے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت کچھ میں فتویٰ ہے، بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے. بہت کچھ میں اگر آپ اس کو یہ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو کسی کا نام اگر سلمان ہے تو وہ مسلمان ہے، تو ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو. نہیں میرے نہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی، مثال کے طور پر آپ پبلک ہے، پبلک تو اب جتنے فلمی ایکٹرز ہیں سب کو مسلمان ہی سمجھتی ہے. بھائی تو وہی کر رہا ہوں، ان کو سمجھنے دی، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ جو ہیں ایک طالب علم ہیں، ایک سمجھدار ہیں، ایک عالم ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، عام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ کی بات ہے اصول ہوگا سمجھنے سے تو ایسے ہے. بھائی بالکل. آپ اپنے دلیل کی بنیاد پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اس کو، یا کافر سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی اب تک. لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے.
جمہور یہی گئے ہیں کہ نماز کا تارک کافر نہیں ہے، اور بہت سے علماء قدیم زمانے ہی سے اس طرف ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ اب اس میں دو رائے ہو گئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر ایک نماز بھی چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا، الا ایک توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا اس وقت کافر ہوگا کہ وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ جماعات میں بھی حاضر ہوتا ہی نہیں ہے، پانچوں سے کوئی وقت نماز نہیں پڑھتا، تب وہ کافر ہوگا، وہ کافر ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف، اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں تو اسے نہ ذبح کروائیے، لیکن اگر کافر نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے ہیں۔ نہیں، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں، اب سارے لوگ مجھے سوال کرنا شروع، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیجیے اپنے اعتبار سے۔ اگر آپ اس کو اپنے علم اور اپنے تقوی کے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں تو آپ پر اللہ کے نزدیک کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو ہمیں سننے والے ہیں وہ سارے ہم کو سوال کریں، پھر وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے؟ بھائی یہ دیکھیے کہ کہیں پر جو ہوں گے وہاں پر کسی عالم کا فتویٰ رائج ہوگا ہی نہیں رائج ہوگا، وہاں پر کوئی ہماری فقہ، بات ہے بھائی کوئی کا فتویٰ اگر کوئی اٹھا لے اور کہا کوئی فقہ رائج ہوگی کہ نہیں رائج ہوگی، تو ٹھیک ہے، یہاں جو شیخ ابن باز فتویٰ قائل قطعاً نہیں قبول کرتے، اس کو نہیں قبول کرتے، شیخ ابن عثیمین کا بھی نہیں کرتے۔ ہاں ان کے جو ہے شیخ ابن عثیمین تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں تب جو ہے وہ کافر ہے، تو جو شیخ ابن باز کے نہیں مانتے اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اور آپ کی ہاں یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کو مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ذبیحہ نہیں کرتے، نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کیا جائے، اس کا نکاح پڑھانے چلے جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جنازہ پڑھانے چلے جایا کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے معاملہ بھائی کافر ہے کہ نہیں، مسلمان ہے، کافر ہے، یعنی ماحول پہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ ہاں جس جگہ جو فتویٰ رائج ہو، جو فقہ رائج ہے، فقہ حنفی میں کافر نہیں ہے جی۔ دیکھیے یہ ایک مسئلے کی بات ہے، البتہ ایک تقوی کا معاملہ یہ ہے کہ انسان پرہیز کرے اختلافات سے بچنے کے لیے جی، ایسے ہی کو بلائے دیکھے کہ جو نماز وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے وطن واپس ہوتے ہیں تو انہیں اپنے شہر یا دوسرے شہر میں 14 دن تک جیسے کہ کوارنٹائن کیا جاتا ہے، لوگوں کو رہنا پڑتا ہے، تو یہ جو 14 دن ہیں وہ مسافر کی حیثیت سے زندگی گزارے گا یا؟ بھائی دیکھیے اگر اپنے شہر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں تو اپنے علاقے میں ہیں تو وہ جو ہے مانا جائے گا کہ وہ ان کا سفر ختم ہو گیا ہے جی، اس لیے کہ گھر پہنچنا شرط نہیں ہے بلکہ اپنے شہر میں داخلہ شرط ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ ریاض سے آ رہے ہیں، آپ الغات کی حدود میں داخل ہو گئے تو آپ کا سفر، اب سفر کی جو سہولیت ہے ختم ہو گئی۔ آپ یہاں سے ریاض جا رہے ہیں تو آپ اپنے اس شہر کے حدود سے باہر ہو گئے تو آپ کے اوپر سفر کا حکم شروع ہو گیا ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں جیسے کہ سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، کماتے الگ الگ ہیں، سب کچھ ہے، اس سے پہلے بھی ہمارا اس سوال کا ایک حصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ تو پردیس میں لوگ رہنے والے، لیکن یہ ایک ہی فیملی یعنی 4 بھائی ہیں، ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں، اپنی اپنی فیملی، اپنا اپنا سب کماتے ہیں، لیکن کھانا سب کا ایک ساتھ ہے، پکوان ایک ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں کیا ایک ہی جانور سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر سارے لوگ پکوان ایک ساتھ ہے اور کھانا ایک ساتھ ہے اور گھر کے کسی جیسے والدہ ہیں یا والد ہیں ان کو گارجین بنا لیا ہے کہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ایک قربانی سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنا مستقل ہے تو الگ الگ قربانی دے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ نہیں، لیکن جہاں تک ادا ہونے کا تعلق ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، یعنی صرف اور میں پکوان ایک ہونا کافی ہو جائے گا؟ اور میں دیکھیے میں پوری کرنے دی میری بات، لیکن میں جب ایسے موقع پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی جو ہے صرف اپنا کھانا رکھا ہے، باقی سارا کام کیا ہے، جی جی سارا کام اپنا الگ، یعنی اپنی الگ دکان بھی ہے، صرف اس میں سے نکال کے کتنا دے رہا ہے، کھانے کے لیے دے رہا ہے، اور اس گھر کے اندر بھی اپنا ایک کمرہ، اس کا جو کمرہ ہے اس کا اپنا اس مستقل وجود ہے، اس عام کھانے کے علاوہ باقی جو چیزیں لے آتا ہے وہ اپنا اکیلے ہی
کھاتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ اپنا ایک مستقل وجود ہے، صرف جو ہے وہ مجبوری کے طور پر اپنا اعلیٰ گھر نہیں بنا رہا ہے. تو ایسی صورت میں احتیاط بہتر یہی کہ ہر آدمی اپنی اپنی قربانی کرے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ یورپ میں عورتیں خلا کے بجائے عدالتوں سے رجوع ہو کر نکاح فسخ کرواتی ہیں اور طلاق کی ڈگری حاصل کرتی ہیں. تو یہاں پر سوال یہی ہے کہ کیا یہ طلاق مانی جائے گی یا خلا فسخ مانا جائے گا، اور ایسی صورت میں کیا شوہر کو حق بنتا ہے کہ وہ جو زیورات اس نے بیوی کو دی ہیں وہ واپس لے؟ بالکل بنتا ہے، اور یہ اس طریقے سے خلع واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ شوہر موافق ہو، ورنہ یہ خلع واقع نہیں ہے، تو اس نہ کو طلاق واقع ہوگی. جی تو فسخ کا نام دیا جائے گا؟ یہ فسخ ہے، لیکن فسخ بھی جو غیر مسلم قاضی ہیں وہ ان کی طرف سے منعقد نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ وہاں پر شرعی قضا پائی جائے. جی یا میاں بیوی آپس میں طے کرنے، کوئی ضروری ہے کہ وہاں پر جائیں. نہیں، نکاح کینسل جو کرانے کا کام ہے یہ جو غیر مسلم قاضی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتا ہے، مسلم قاضی کرے. تو جب اگر غیر مسلم کرے گا تو اس کا تو ویلیو بھی نہیں رہے گی وہاں پر، کس کہاں نہیں کورٹ وغیرہ میں جب مسئلہ بھائی ہوگا. وہاں جب لے ہی نہیں جائیں گے آپس میں تو ساری ویلو رہے گی وہاں پر. نہیں، مثال کے طور پر انڈیا کے ماحول میں ایک شہر میں کسی جگہ لڑائی ہوتی ہے، بیوی شوہر کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، نہ طلاق دیتا ہوں نہ خلا دیتا ہوں، تو عورت کہاں جائے گی؟ وہ تو مجبوراً وہیں جائے گی، کورٹ میں جائے گی. دیکھیے مجبوری کا معاملہ اور ہے. ایسی صورت میں جو ہے، ایسی صورت میں احتیاطاً ہم نے کئی بار آپ جو ہے اس موضوع چھیڑ چکے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ اپنی اس سلسلے میں کوئی کمیٹی اور کوئی ہونی چاہیے جس کا میں کیا ہو، پنچایت ہو، جس میں مسئلے کو حل. اور پھر بھی وہ نہیں مانتی ہے، جاتی ہے نا، شوہر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، قانونی کارروائی کے طور پر وہاں پر جایا جا سکتا ہے. جی اگر وہاں پر کینسل کر دے جج تو ہاں، مجبوری اگر ہے اور فعلاً معلوم ہو جائے کہ ہاں شوہر یہاں پر ظلم کر رہا ہے. جی اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا، صدقہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس وقت 5 جملے کہتا ہے، میں فانی تھا. اس کی کوئی کیا حقیقت ہے؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ صرف تفسیر کی ایک کتاب جو اسماعیل حقی ایک ترکی ہیں ان کی ایک کتاب میں یہ چیز حضرت علی کے ذریعے کے واسطے سے مروی ہے، لیکن اس کی کوئی سند وغیرہ میرے علم میں نہیں ہے. جی اگلا سوال ساتھی نے اور ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے، یعنی اس میں کچھ سچ اور اس میں کچھ یعنی شک والی جو باتیں ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے یہ کچھ قرآن کی بات اور بعد اسرائیلیات سے لے کر کے جمع کی گئی ہیں، اور ہر ایک کے اوپر یہ ایمان نہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن رہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ عقلاً یہ بات تصور کیا جائے کہ آگ میں 40 دن وہاں پر رہے ہوں. جی جی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اس کی کیا دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دن تھوڑی رکھا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے مثلاً بازار سے خریداری کرتے ہوئے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جس میں ایک نابینا صحابی تھے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی بنا پر عورتوں کا ٹی وی دیکھنا جائز بتایا جا رہا ہے. بھائی دیکھیے، عورت مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں پر شہوت یا شہوت کے ابھرنے کا خطرہ نہ ہو، نہ شہوت ہو نہ شہوت کے ابھرنے کا خطرہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر بطور ایجاب اسے اچھا اس میں ٹکٹکی لگا کر جیسے ہوتا ہے دیکھنا، ایسا نہ دیکھا جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ٹکٹکی لگا کر کے دیکھنا وہ ایسا نہیں ہونی چاہیے. تو نہ بطور شہوت کے ہو، نہ بطور بالکل جو ہے نظر جما کر کے دیکھنا ہے، اور نہ ہی بطور اسے اچھا اور ایجاب کے طور پر اسے دیکھ رہی ہے. یہ چیز نہیں ہے تو وقت ضرورت جو ہے دیکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کبھی کبھی عمومی طور پر استعمال نہ کرنے والے چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کھایا، مثلاً خرگوش، ہرن، کبوتر، گھوڑا. یہ کیا سارے جانور حلال ہیں؟ حلال ہیں، ان کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں ہے. جی بعض جانور سے خرگوش کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، تو اس لیے اس کا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ ناجائز ہو جائے گا. جی اگلا سوال ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی جس کے اندر ایک شیخ ہیں جو کہتے ہیں کہ
50 سال کی عمر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو اس کا الگ، 60 70 کا الگ، اس کی کوئی دلیل؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب شیخ بن جاتے ہیں لوگ، اور یا یہ کہ پتہ نہیں جانے میں یا انجانے میں ایسی حدیثیں جو جسے علماء نے سخت ضعیف یا موضوع کہا ہے اس کو پیش کرتے ہیں. وہ حدیث جو ہے حکیم ترمذی کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے، اور حکیم ترمذی، امام سیوطی نے خود ہی اپنی کتاب کے مقدمے میں کہہ دیا ہے کہ جو کتاب حکیم ترمذی سے یا تاریخ ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے نقل کی جائے، اصل ہے کہ وہ ضعیف ہے، اصل ہے کہ وہ ضعیف ہے. اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قابل قبول بھی نہیں ہیں. جیسے یہ ہے کہ اللہ کے رسول، جو آدمی پتہ نہیں 60 یا 70 سال کتنے کو ہو جائے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، برائیاں نہیں لکھی جاتی. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو اصول رکھا ہے وہ اس کے خلاف ہے. جی تو وہ حدیث سخت ضعیف اور موضوع کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بہت سے اصول شرع کے خلاف بھی اس کے اندر باتیں ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انگوٹھی پر یعنی محمد رسول اللہ وغیرہ لکھ کر ایسی انگوٹھی پہننے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ بہتر نہیں ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر نہیں ہے. خاص طور محمد الرسول اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ گویا کہ مشابہت اختیار کرنا ہے کہ نہیں ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ محمد رسول اللہ ہے نا. اور اگر کوئی بھائی ایسا کر لیتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے ناجائز نہیں کہتے. البتہ یہ ہے کہ اسے حمام وغیرہ میں لے کر کے جانے کے طور پر انسان احتیاط سے کام لے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہم مغرب کے بعد یعنی قرنچے یعنی اسی کو کہتے ہوں گے میرے خیال سے، یعنی صحن وغیرہ میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، باہر روڈوں وغیرہ پر جانے سے منع ہے، گھر میں نہیں. گھر کے صحن وغیرہ میں، گھر کی چھت پر انشاءاللہ اس کی ممانعت نہیں وارد ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ یتیم بچے کی مدد کرنا کیسے ہے اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہو اور ہندو یعنی غیر مسلموں میں رہتا ہو تو؟ بھائی دیکھیے یتیم بچہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کے کفالت کی 2 صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے کسی عزیز اور قریب کا ہے اور آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ کر کے اس کی پرورش کر رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے قریبی ہونے کی وجہ سے. اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہو جائے. لیکن اگر وہ آپ کا قریبی نہیں ہے تو دیکھیے اصل مسئلہ کے لحاظ سے جائز ہے، اصل مسئلہ کے لحاظ سے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر 2 شرطیں پائی جانی چاہیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں پر اس کے کفالت کی وجہ سے مسلم بچوں کی جو کفالت ہے اس کے اوپر اثر نہ پڑے، ہے کہ نہیں. دوسری شرط ہے کہ اسے اپنے پاس رکھے، نہ یہ کہ کسی کافر کے یہاں یا کسی جو عیسائیوں کی تنظیم ہے وہاں پر ہے اب جا کر کے پیسہ ادا کریں، ہاں بھائی میں اس کی کفالت کیوں، اس لیے کہ اس طریقے سے اس کی ساری کیا ہے وہ تربیت ہو، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے، جائز ہے، لیکن یہ ان شرطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کے والدین اگر غیر مسلم ہوں تو ان سے محبت رکھنا ہے کہ نہیں؟ بھائی دیکھیے وہ فطری محبت جو ہے اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے. جو فطری محبت ہوتی ہے، جو منع ہے وہ شرعی محبت ہے. یعنی یہ ہے کہ ان کی محبت میں پڑھ کر کے، ان کی محبت میں پڑھ کر کے شرعی کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کا حکم غالب رہنا چاہیے. اور اس طریقے سے اگر آپ ان سے جو ہے محبت کرتے ہیں تو یہ فطری چیز ہے، کوئی نہیں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. جی اگلا سوال انہی کا ہے، پوچھتے ہیں آگے کہ ان سے دعا کی اپیل کرنا کیسے ہے؟ ان سے دعا کی اپیل کرنا کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی اپیل ان سے کی جا سکتی ہے. خاص طور پر جانتے ہیں اگر والدین ہیں تو ان سے دعا کی اپیل کی جائے. البتہ علماء جو ہے اس کے لیے کچھ شرطیں لگاتے ہیں کہ وہ جو دعا کریں ان میں باطل معبودوں کا، یعنی نہ کہیں کہ ہاں بھائی رام آپ کا بھلا کرے، ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ باطل معبودوں کا وسیلہ پکڑیں اور یہ چیز لیں. دوسرے چیز یہ ہے کہ جو ان سے دعا کی درخواست کریں 2 صورت ہوتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ انہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، اپنے دھرم کا
بڑا سچا پیروکار کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ہاں بھائی اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوگی، تو یہ چیز جائز نہیں، جی یہ چیز جائز نہیں، لیکن عام حالات ہیں اور عام ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے ایک تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون آتی ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو ضعیف روایتیں وغیرہ بیان کرتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ میں خاموش رہ جاتی ہوں تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو یا کوئی برا نہ مانے، تو کیا میرا یہ خاموش رہنا کوئی گناہ تو نہیں؟ بھائی دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ انہیں کسی بھی طریقے سے متنبہ کریں، لیکن ویسے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر متعلم ہے، تعلیم سیکھ رہا ہے اور استاد کے اندر بعض منکر ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ہمیں سکھانا چھوڑ دیں گے، تو ایسے موقع پر اسے خاموش رہنا اس کے لیے جائز ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم نے نیت مانی تھی کہ ہم اپنی کمائی کا جو بھی ہے یعنی 10% اپنا حصہ صدقہ کریں گے، لیکن کورونا کے دور میں کمائی وغیرہ بالکل ختم ہو چکی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا وہ جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ جب مثال کے طور پر قربانی اگر کرنی ہو، زکوٰۃ دینی ہو، یہ سب سے پہلے وہ کام کرنا پڑے گا یا اس کو چھوڑ کر اب قربانی وغیرہ کر سکتا ہے بندہ؟ بھائی دیکھیے کہ اصل چیز ہے کوئی منت پوری کی جائے اور یہ جب تک رکاوٹ ہے تب تک آپ اس سے رکیں، اور باقی جیسے وہ آسانی ہو وہ کام کرنا آپ شروع کر دیں وہ کام۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر بطور قضا کے آپ کو اللہ تعالیٰ میسر دے تو جو چیزیں آپ کے رہ گئیں اس کی قضا بھی کریں جی اس کو رکایا بھی جا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ جو منت مانگی تھی انہوں نے، نہیں اس کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا جی۔ جی اگلا سوال ہے، اس بہن پوچھتے ہیں کہ اگر دوران نماز اگر پتہ چلے کہ ہم نے سورہ فاتحہ اگر ہم سے بھول گیا ہے تو کیا کریں؟ دوبارہ دوسری رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ نہیں، وہ 2 مرتبہ میں نہیں، اگر پہلی رکعت میں آپ کو صرف شبہہ نہیں، وسوسہ نہیں، اگر غالب گمان ہو جائے تو آپ کی پہلی رکعت باطل ہو جائے گی، دوسری رکعت پہلی رکعت کی جگہ لے لے گی جی ہے نا۔ گویا آپ دوسری رکعت جو آپ پڑھ رہی ہیں آپ کی پہلی رکعت ہوگی، پھر اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھیے اور پھر اس وقت تشہد میں بیٹھیے آپ جی۔ جی اگلا لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر آپ رکوع سے پہلے آپ کو یاد آ جا رہا ہے یا رکوع میں گئیں اور آپ کو یاد آ جا رہا ہے تو آپ اٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر رکوع کریں، سجدہ کریں اور پھر جو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دوسری رکعت میں آپ کھڑی ہو گئی تو آپ کو یاد آ رہا ہے تو دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت کی جگہ لے لے گی جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی یعنی بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی جگہ پر یعنی کنڈے کی بجلی وغیرہ وہاں پر ہو تو ایسی جگہ پر یعنی وہاں پر ہم گھر لیتے ہیں تاکہ وہاں پر بجلی کا بل نہ آئے، تو کنڈے کی بجلی کیا ہے؟ چوری کی بجلی میرے خیال سے جہاں پر ہاں تو ظاہر بات ہے کہ آپ جو ہے ایک منکر کام میں جو ہے آپ شریک ہو رہی ہیں، ایسی جگہوں سے پرہیز کیجیے آپ، یعنی ایسی جگہ گھر ہی کرائے پہ نہیں لینا چاہیے۔ بالکل جو ہے اللہ ہے کہ مجبوری ہو اور آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ، لیکن آپ جو ہے اس میں نہ شریک ہوں جی۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر وضو کے دوران اگر کوئی چیز بھیگ جائے، وضو کا کچھ چیز باقی رہ جائے تو اس کو اسی وقت مکمل کر لینا چاہیے یا وضو مکمل کرنے کے فوراً بعد؟ مکمل کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے اس کو جی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک طرف میرے شوہر ایک چیز کا مجھے حکم دیتے ہیں اور دوسری طرف میری ماں دوسری بات اس کی اپوزٹ کرتی ہے، تو میں کس کی بات مانوں؟ جس کی بات شریعت کے موافق ہو اور اگر دونوں جائز کاموں میں سے ہیں تو شوہر کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی کے اوپر، شوہر کی اطاعت والدین کی اطاعت کے اوپر مقدم ہے جی۔ جی اگلا سوال اور آخری سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ قرآن کی ہوا لینا کیسا ہے؟ یعنی میرے نانی دیتے ہیں قرآن کو لے کر اس کے پیجز سے ہوا دینا۔ ارے نہیں، ظاہر بات یہ قرآن کے ساتھ جو ہے کہ قسم کی جو ہے وہ بے حرمتی ہے، اس سے پرہیز ہونا چاہیے جی۔ مجھے دوسری کتاب کاغذ دے دیجیے، دوسری دفتی دے دیجیے، پردہ دے دیجیے، اور جو ہے اور ظاہر بات ہے وہ جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کرتی ہیں، ایک عادت ان کی بنی ہوگی، غریب ہے صاحب قرآن ہے اس کو ایسے ایسے کر کے لینے لگی نہیں ہے۔ تبرک کے طور پر لیتے ہوں گے؟ ارے نہیں جو ہے یہ تو بالکل غلط ہے جی
جزاکم اللہ خیر محسن جزا. یہ تھی SSMS سیریز 421 جس میں گروپ نمبر 6 کے کچھ سوالات کو اور خواتین گروپ کے تمام سوالات کو شامل کیا گیا.